جو یہ وہم عام ہو گیا ہے، ہر بندہ کہتا ہے مجھ پر جادو ہو گیا، مجھ پر کالا جادو، کہ جادو کی بھی لوگوں نے قسمیں، کوئی سفید جادو بھی ہوتا ہے، جادو سارا ہی کالا ہوتا ہے، ساری ظلمت ہوتی ہے، شیطانی عملیات ہیں، پھر اس میں سفید جادو کہاں سے آ گیا؟ وہ کہتے ہیں کالا جادو ہو گیا۔ تو یہ جادو کیا ہے؟ یہ جادو یہی شیطانی حرکات ہیں، انسانوں کو ایذا دینے کے لیے یہ کرتے ہیں۔ اب ان کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ ایک شیطان یا ایک جن نے کسی آدمی کو پکڑ لیا، یا اسے کوئی درد چھیڑ دیا، یا اسے کوئی بیماری لگا دی، اسے پریشان کرنا شروع کر دیا، اسے ڈرانا شروع کر دیا۔ اب وہ کسی جادوگر کے پاس پہنچا۔ ہمارے لوگ بڑے ادب سے جادوگروں کو عامل کہتے ہیں، عامل صاحب کے پاس کے بڑے ادب سے نام لیتے ہیں، اس لیے کہ عظمت الہی سے بے بہرا ہے۔ اب وہ آگے جو عامل نام سے بیٹھے وہ خود شیطان ہے۔ اب اس نے کوئی الٹ سلٹ کوئی کفریہ کلمات پڑھ کے پھونک مار دی، یا کوئی لکھ کے اسے دھواں دے دیا، یہ کر دیا وہ کر دیا، تو شیطان نے اسے، جو شیطان ایذا دے رہا تھا، اس نے اسے تھوڑی سی ریلیف دے دی۔ اب اس کا یقین ہو گیا کہ یہاں سے مجھے فائدہ ہوا۔ وہاں برائی ہے، وہاں سے پیسے بھی ضائع کرے گا، بعض اوقات آبرو بھی ضائع کرے گا، اور ایمان بھی ضائع کرے گا۔ تو یہ شیطانوں کا اپنی شیطنت پھیلانے کا ایک طریقہ ہے۔ اب اس کا جواب کیا ہے؟ بڑا آسان جواب ہے، جو آپ لوگ اختیار نہیں کرتے۔ بڑا آسان جواب یہ ہے کہ جب بھی کوئی شیطان تجھے تنگ کرنا چاہے، فاستعذ باللہ، اللہ کا حکم ہے قرآن میں کہ میری پناہ میں آ جاؤ، میرے پاس آ جاؤ، میرے ساتھ بات کرو، میرا ذکر شروع کر دو، میری کتاب پڑھنا شروع کر دو، پاک صاف رہو، حلال کھاؤ، نیک عمل کرو، شیطان تمہارا کچھ نہیں بگڑے۔ ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، ازل سے اللہ نے اس کو بتا دیا تھا کہ جو میرے بندے ہوں گے، ان عبادی، جو میرے بندے ہوں گے، جو پیٹ کے بندے نہیں ہوں گے، جو دنیا کے بندے نہیں ہوں گے، جو حلال حرام مال جمع کرنے والے نہیں ہوں گے، جو اپنی شہرت کے بھوکے نہیں ہوں گے، بلکہ جو میرے بندے ہوں گے، ان پر تیرا کوئی بس نہیں چلے گا۔ تو بڑا سادہ سا طریقہ ہے، وہی توبہ کرو، جو ہو چکا توبہ کرو۔ یہ تو بڑی آسان سی بات ہے، کچھ بھی کر چکے ہو، تمہارے گناہ اللہ کی رحمت کو عاجز نہیں کر سکتے۔ اگر کسی نے زمین اور آسمان کے درمیان کو گناہوں سے بھر دیا ہے تو وہ رحمت الہی کو عاجز نہیں کر سکتا۔ توبہ کرے گا، یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، اللہ برائیوں کو نیکیوں میں بدل سکتا ہے۔ توبہ کرو اور اللہ کی پناہ میں آ جاؤ، اللہ خیر صلاح، کسی اور علاج کی ضرورت ہی نہیں۔ لیکن ہم جو اپنے آپ کو بڑا نیک کہتے ہیں، اللہ سے بنا کر رکھنے کو ہمارا بھی دل نہیں چاہتا کہ جب چندہ ہڑپ کرنے لگیں گے تو اللہ روک دے گا، کسی کا مال کھانے لگیں گے تو روک دے گا، اپنی بڑائی کی بات کریں گے، اپنے ہاتھ پاؤں چموانا چاہیں گے تو اللہ روک دے گا۔ یار ہماری بھی تو کوئی شان ہے، اللہ اللہ ہے، بڑا ہے، لیکن ہم بھی کچھ تو ہیں۔ یہ ہر بندے میں یہ بات گھسی ہوئی ہے، اللہ بڑا ہے، اللہ کا نبی بڑا ہے، اللہ کا دین بڑا ہے، لیکن کچھ تو میں بھی ہوں، کچھ تو مجھے، یہ جو میں ہے نا، یہ بندے کو اللہ کی پناہ میں تو تب آئے جب دوسرے کو اپنے سے تکڑا سمجھے۔ جو خود بڑا ہو وہ کسی کے پناہ میں کیا جائے گا؟ لہذا شیطانوں کے ہاتھوں میں ہم کھلونا بنے رہتے ہیں، اور یوں بعض اوقات ایمان بھی خطرے میں پڑ جاتا ہے۔ میرے پاس اگلے دن یہی ایک مسئلہ آیا، جی ہماری اولاد کسی نے باندھ دی ہے، اولاد نہیں ہوتی۔ میں نے کہا مجھے ایک بات بتاؤ، اب تو آج کی سائنس نے بھی بہت سی باتوں کی وضاحت کر دی
کہ ایک انسان کے وجود میں 2.5 خرب 250 ارب سیل ہوتے ہیں ایک بندے کے وجود میں۔ یہ 2.5 خرب سیل جو ہیں یہ 6 مہینے میں مر جاتے ہیں اور نئے پیدا ہو جاتے ہیں۔ 6 مہینے بعد کسی انسانی وجود میں 6 مہینے پہلے کا کوئی سیل باقی نہیں رہتا، ہر سیل اپنے جیسا دوسرا سیل پیدا کر کے مر جاتا ہے، تو 6 مہینے بعد پورا وجود بدل جاتا ہے۔ یہ اتنا باریک، اتنا نازک اور اتنا مضبوط کام ہے کہ کہیں ایک سیل بھی بگڑ جائے تو انسانی وجود پہ اس کا اثر ظاہر ہوتا ہے۔ دماغ کے سیل خراب ہوں تو وجود بے حس ہونے لگتا ہے، اعضاء و جوارح کام چھوڑ دیتے ہیں۔ کسی ایک بازو ٹانگ کے سیل خراب ہوں وہ کمزور پڑ جاتی ہے، معدے کے خراب ہوں تو بندہ بیماری کا شکار ہو جاتا ہے، جگر کے، دل کے، جہاں جہاں خرابی آتی ہے اس کی بنیاد یہ ہوتی ہے کہ وہاں کے سیل مکمل نہیں بن رہے۔ اب 6 مہینے میں 2.5 خرب سیل ایک وجود میں پیدا بھی کرتا ہے اور 2.5 خرب سیل کو موت بھی دیتا ہے۔ کتنے انسان ہیں دنیا میں؟ تقریباً 6 خرب انسان ہوں، 6 ارب انسان ہوں گے۔ انسانی آبادی 6 ارب کے لگ بھگ ہے، ہر انسان کے اندر 2.5 خرب سیل ہے۔ ان سب کو بنا کون رہا ہے؟ موت کون دے رہا ہے؟ کوئی جادوگر اس ہستی کے سامنے دم مار سکتا ہے کہ اس کے کام میں مداخلت کرے؟ جسے وہ پیدا کرنا چاہتا ہے اسے روک دے اور جسے وہ مارنا چاہتا ہے اسے بچا لے؟ ممکن ہے؟ میں نے کہا یار تم دین کی بات یا اللہ کے رسول کے ارشاد کے علاوہ عقلاً بھی سوچ کر دیکھو تو یہ محال ہے کوئی کسی کی پیدائش نہ روک سکتا ہے نہ اجرا کر سکتا۔ دعا کرنا، اللہ سے طلب کرنا، ہر چیز اللہ سے ہی مانگنی ہے، دینا نہ دینا اس کے اپنے فیصلے پہ منحصر۔ بڑا عرصہ ہوا ہماری وزارت بہبود آبادی کی وزیر صاحبہ کو چیختے چلاتے کہ بندے زیادہ ہو گئے ہیں، بچے کم پیدا کرو۔ میرا خیال ہے بہت خوش ہوں گی، آج کل تو اللہ کریم نے بہت سے بندے بہا دیے سیلاب میں اور وزارت بہبود آبادی کا کام آسان ہو گیا۔ وہ جب تک وزارت روکتی رہی کوئی پیدا ہونے سے رکا، اور جب اس نے چاہا تو کتنے لوگوں کو موت لے گئی اپنی آغوش میں، لمحوں میں لے کے چلی گئی۔ اس کا اپنا نظام ہے، اپنا کام کرو، جو کام قدرت کا ہے اس میں مداخلت کیوں کرتے ہو؟ تمہیں اللہ نے عہدے دی ہیں، ذمہ داریاں دی ہیں، جو مخلوق ہے اس میں سے چھین کر وسائل اقتدار کے زور پر کھاؤ نہیں، انہیں انصاف سے لوگوں میں بانٹو۔ لیکن فرمایا جو نبی کی مخالفت کرتے ہیں، انسان ہوں یا جن، دراصل یہ شیطان ہے اور میری مخلوق ہیں، مجھ سے بھاگ کر کہیں نہیں جائیں گے۔ یہ بتا دیا کہ خالق ان کا بھی میں ہوں، لہذا انہیں بھی لوٹ کر میری بارگاہ میں حاضر ہونا ہے۔ اور یہ ایسے اتنے برے ہو جاتے ہیں کہ ایک دوسرے سے باتیں کرتے ہیں تو آپس میں بھی جھوٹ بولتے ہیں۔ شیطان سے بھی وفا نہیں کرتا، سچی بات اسے بھی نہیں بتاتا۔ وہ شیطان انسانوں سے ہو یا جنوں سے ہو، اپنے مطلب کی بات کرتا ہے، جھوٹ بولتا ہے۔